اس نے دیکھا کہ وہ شہر کی ایک سڑک پر نیچے آنے لگا ہے۔ وہ دھند کی لہر کی شکل میں سڑک پر آ گیا۔ اس کے سامنے ایک عمارت تھی جس کا آہنی گیٹ بند تھا۔ عمارت پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ گیٹ کے اوپر بتی جل رہی تھی جس کے نیچے سینٹرل جیل لکھا ہوا تھا۔ جمشید دھند کی شکل میں بند گیٹ میں سے گزر گیا۔ آگے درختوں کے درمیان چھوٹا سا راستہ بنا ہوا تھا جس کے دونوں جانب مسلح گارڈ پہرے پر کھڑی تھی۔ دھند کی لہر ان کے اوپر سے ہو کر نکل گئی۔ کوئی طلسمی طاقت دھند کی لہر کو کسی خاص سمت لیے جا رہی تھی۔ جمشید یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور اس پر کسی قسم کا رد عمل نہیں ہو رہا تھا۔ نہ وہ خوش تھا نہ وہ پریشان تھا، بس اپنے آپ ہوا میں تیرتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ آگے ایک کھلی جگہ آ گئی۔ یہاں برآمدہ تھا جس پر آہنی سلاخوں کے چوکھٹے چڑھے ہوئے تھے۔ یہاں بھی ایک جانب مسلح گارڈ موجود تھی۔ جمشید برآمدے کی سلاخوں میں سے گزر گیا۔ برآمدے کی دوسری جانب بھی آہنی سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ وہ اس میں سے بھی گزر گیا۔ سامنے ایک بہت بڑے درخت کے نیچے ایک بیرک تھی۔ بیرک کے دروازے پر بھی آہنی گیٹ موجود تھا جو بند تھا اور باہر 2 سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ جمشید دھند کی نظر نہ آنے والی لہر کی شکل میں بیرک کے دروازے میں داخل ہو گیا۔ آگے آمنے سامنے 3-4 کوٹھڑیاں بنی ہوئی تھیں جن کے سلاخدار آہنی دروازے بند تھے۔ درمیان میں چھوٹی سی راہداری تھی۔ اس راہداری میں بھی ہر کوٹھڑی کے باہر ایک ایک مسلح سپاہی پہرے پر کھڑا تھا۔ ہر طرف موت کا سکوت چھایا ہوا تھا۔ مسلح سپاہی بھی خاموش تھے۔ جمشید دھند کی لہر کی شکل میں ایک کوٹھڑی میں داخل ہو گیا۔ یہ پھانسی کی کوٹھڑی تھی۔ اس کوٹھڑی کے آگے بھی سلاخوں والا دروازہ لگا تھا جو بند تھا۔ کوٹھڑی میں بلب جل رہا تھا۔ ایک آدمی قیدی کے لباس میں سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کی عمر 40 کے قریب ہوگی۔ ہڈ کاٹ چوڑا تھا۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور موت کے خوف سے جو اس سے چند منٹ کے فاصلے پر رہ گئی تھی زرد پیلا ہو رہا تھا۔ 2 مسلح سپاہی جو جیل کے اہلکار لگتے تھے سلاخوں والے دروازے کے پاس کھڑے تھے۔ 3 آدمی پھانسی پانے والے قیدی کے بالکل قریب ہو کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے جو شاید مجسٹریٹ ہوگا یا وکیل ہوگا اس سے اس کی آخری وصیت لکھوا رہا تھا۔ جیل کا ایک افسر بھی وہیں تھا۔ چند منٹ کے بعد پھانسی کے تختے پر لٹکنے والا قیدی مردہ سی دھیمی آواز میں کچھ وصیت لکھوا رہا تھا۔ ان میں سے کسی نے جمشید کے ہیولے کی دھندلی سی لہر کو محسوس تک نہیں کیا تھا۔ دھند کی یہ لہر پھانسی پانے والے بد نصیب انسان کے سر کے اوپر 2 سیکنڈ چکر لگاتی رہی، پھر اس کے سر میں داخل ہو گئی۔ جیسے ہی دھند کی لہر قیدی کے سر میں داخل ہوئی اس کو ایک ہلکا سا جھٹکا لگا۔ وہاں بیٹھے ہوئے ہر آدمی نے یہی سمجھا کہ موت کے خوف کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ پھانسی کے قیدی نے اس کے بعد اپنے اندر کوئی تبدیلی محسوس نہیں کی کیونکہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تھی۔ تبدیلی اگر ہوتی تھی تو بس اتنی سی کہ موت کے قیدی کا خوف اب اس کے اندر داخل جمشید کا خوف بن گیا تھا۔ اب موت کے خوف سے جمشید کا دل بیٹھتا جا رہا تھا کیونکہ پھانسی پانے والے کے جذبات و احساسات اب جمشید کے جذبات و احساسات میں بدل گئے تھے۔ موت کی جو دہشت پھانسی پانے والے اصل مجرم نے محسوس کرنی تھی اب جمشید بھی محسوس کر رہا تھا۔ اس تبدیلی کے ساتھ ہی جمشید کی یادداشت واپس آ گئی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ وہ یہ بھی جان گیا تھا کہ وہ ایک پھانسی کے تختے پر لٹکنے والے قیدی کے جسم میں داخل ہو چکا ہے اور پھانسی کے پھندے سے دم گھٹ کر مرنے کی ساری تکلیف وہ خود برداشت کرے گا، اور یہ کام عفریتی ڈائن کا تھا اور وہ جمشید سے اپنی پھانسی کا بدلہ لے رہی تھی۔ عامل جمشید یہی محسوس کر رہا تھا کہ اسے پھانسی ملنے والی ہے۔ اس پر موت کی وہی دہشت اور خوف طاری تھا جو اس قاتل پر طاری ہوتی ہے جس کو چند لمحوں کے بعد پھانسی ملنے والی ہو۔ پھانسی کی کوٹھڑی کے دروازے پر جیل کا سپرنٹینڈنٹ اور پولیس آفیسر خاموشی سے آ کر رک گئے۔ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے آہستہ سے کہا، وقت ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی موت کے قیدی کو 2 آدمیوں نے بازوؤں سے تھاما اور اسے لے کر پھانسی گھاٹ کی طرف چل پڑے۔ عامل جمشید کو بالکل یہی لگ رہا تھا کہ اسے پھانسی گھاٹ کی طرف لے کر جایا جا رہا ہے۔ خوف کے مارے اس کے قدم ایک بار پھر لڑکھڑائے۔ اس کے ساتھ جو 2 آدمی چل رہے تھے انہوں نے اسے سہارا دے کر آگے بڑھایا۔
پھانسی گھاٹ میں اس نے پھانسی کے پھندے اور جلاد کو دیکھا تو اس پر جیسے نزاع کی حالت طاری ہو گئی۔ اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑکنے لگا جیسے ابھی پھٹ پڑے گا۔ اسے پھانسی کے تختے پر لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ جمشید چلا کر کہنا چاہتا تھا کہ میں قاتل نہیں ہوں، مجھے پھانسی پر نہ لٹکاؤ، مگر وہ بول نہیں سکتا تھا۔ تختے پر ایک خاص جگہ پر کھڑا کر کے اس کے دونوں پاؤں جوڑ کر رسی سے باندھ دیے گئے، اس کے ہاتھ بھی پیچھے باندھ دیے گئے۔ ساری کاروائی بڑی جلدی جلدی ہو رہی تھی۔ جلاد نے جمشید کے منہ پر کالا نقاب ڈال کر اس کی گردن میں پھانسی کا پھندا ڈال دیا۔ جمشید کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے فوراً بعد اس کے پاؤں کے نیچے سے تختہ کھسک گیا۔ وہ نیچے کنویں میں گرا اور گرتے ہی اسے زبردست جھٹکا لگا اور اس کے بعد اندھیرا چھا گیا۔ اگرچہ وہ ایک مردے کے بے جان جسم کے اندر تھا، مگر وہ دیکھ سکتا تھا اور سن بھی سکتا تھا، صرف بول نہیں سکتا تھا۔ وہ پھانسی کی موت کی اذیت سے گزر چکا تھا۔ اس نے اپنا آپ مردے کے جسم سے باہر آتا محسوس کیا۔ مرے ہوئے آدمی کے جسم سے وہ دھوئیں کی سفید لہر کی شکل میں باہر نکل آیا۔ اب وہ قبر کی تاریکی میں تھا۔ اس نے اپنا آپ بلند کیا تو وہ قبر سے باہر نکل آیا۔ قبر سے باہر آتے ہی اس نے اپنے مکان کا رخ کر لیا۔ کوئی غیبی طاقت اسے اپنے آپ اڑائے لیے جا رہی تھی۔ وہ زمین سے کافی بلندی پر تھا، اس کی رفتار بھی تیز تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اپنے مکان کی چھت پر آ گیا۔ دن کی روشنی چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ وہ چھت پر سے نیچے دالان میں آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کا ملازم عبدل کچن میں ناشتہ وغیرہ تیار کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنی بیٹھک میں آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا جسم بستر پر اسی طرح پڑا تھا جس طرح وہ اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ اس کا جسم بے حس و حرکت تھا، جیسے گہری نیند سو رہا ہو۔ وہ اپنے جسم میں داخل ہو گیا۔ اپنے جسم میں داخل ہوتے ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ جس اذیت سے گزرا تھا اس کا ایک ایک لمحہ اسے اچھی طرح یاد تھا۔ وہ پوری طرح سے عفریتی ڈائن کے انتقام کی زد میں آ چکا تھا۔ اس کو ایسی حقیقت کا احساس تھا کہ عفریتی ڈائن اس سے بڑا خوفناک انتقام لے رہی ہے اور اس کا آسیبی سایہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے اور اسے ایک بار پھر کسی المناک موت کی اذیت سے گزرنا پڑے گا۔ عامل جمشید کے پاس عفریتی ڈائن اور نستور جادوگر کی آسیبی طاقتوں کا کوئی توڑ نہیں تھا۔ وہ ان کی شیطانی طاقتوں کے جال میں پوری طرح پھنس چکا تھا۔ وہ اس جال کو توڑ کر نکل جانا چاہتا تھا، مگر اسے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ صرف آرتی اس کی مدد کر سکتی تھی، لیکن جب تک آرتی کے اس جنم کا چکر پورا نہیں ہو جاتا وہ انسانوں کی دنیا میں آ کر اس سے نہیں مل سکتی تھی۔ یہ خیال کر کے عامل جمشید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ساری دنیا میں اس کا کوئی مددگار نہیں اور وہ مکمل طور پر نستور اور عفریتی ڈائن کی آسیبی طاقتوں کے رحم و کرم پر ہے۔ نستور اور عفریتی ڈائن مجبوری کی وجہ سے خود تو انسانوں کی دنیا میں نہیں آ سکتے تھے، لیکن عفریتی ڈائن نے اپنا آسیبی سایہ عامل جمشید کے پیچھے لگا دیا تھا، جو اس کے اشارے پر جمشید کو طرح طرح کے جسمانی اور ذہنی عذابوں میں سے گزار رہا تھا۔ اتنے میں ملازم عبدل کمرے میں ناشتہ لے کر آ گیا۔ اس نے ناشتہ ایک طرف رکھا اور الٹے پاؤں واپس چلا گیا۔ عامل جمشید ناشتہ کرنے لگا تو اسے محسوس ہوا کہ اسے بالکل بھوک نہیں ہے۔ وہ اٹھ کر غسل خانے میں منہ ہاتھ دھونے چلا گیا۔ منہ ہاتھ دھو کر واپس آیا اور تھوڑا بہت ناشتہ کر کے اپنے اڈے پر بیٹھ گیا اور کالے جادو کی ایک پرانی کتاب کھول کر اس کا مطالعہ کرنے لگا۔ وہ کالے جادو کے قدیم ٹونے ٹوٹکوں میں سے کوئی ایسا منتر تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جس سے اس کو عفریتی ڈائن کے آسیبی سائے سے نجات مل جائے، کیونکہ انسانوں کی دنیا میں یہی آسیبی سایہ اس کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ آخر اسے ایک منتر مل گیا۔ سینکڑوں برس پہلے آتش پرست جادوگر اس منتر کو پڑھ کر بدروحوں کو قابو کیا کرتے تھے۔ عامل جمشید نے منتر کو پوری تفصیل کے ساتھ پڑھا اور اچھی طرح سے یاد کر لیا۔ یہ منتر کسی ویران جگہ پر رات کی تاریکی میں بیٹھ کر پڑھا جاتا تھا۔ عامل جمشید اب رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جب رات ہو گئی تو وہ شہر سے باہر ایک غیر آباد ویران علاقے میں آ گیا۔ یہاں برگد کا ایک بہت پرانا درخت تھا۔ یہ درخت سینکڑوں برس پرانا تھا اور اس کی جڑیں زمین سے باہر نکلی ہوئی تھیں اور شاخیں زمین کو چھو رہی تھیں۔ یہ واقعی بڑا ڈراؤنا درخت تھا، مگر عامل جمشید ان چیزوں سے کبھی نہیں ڈرا تھا۔
وہ زندگی میں اس قسم کے چلے کئی بار کر چکا تھا۔ وہ درخت کے قریب ہی سوکھی گھاس پر بیٹھ گیا اور اس نے منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کے ارد گرد رات کی تاریکی تھی، خاموشی اتنی گہری تھی کہ ایسے لگتا تھا کہ وہ کسی قبرستان میں بیٹھا ہے۔ آسیب سے نجات کا چلہ کرنے کے لیے اسے ایسی ہی جگہ کی ضرورت تھی۔ کالے جادو کا منتر اسے 1000 بار پڑھنا تھا۔ 100 بار منتر پڑھ چکنے کے بعد عامل جمشید اپنے ہاتھ کی ایک انگلی بند کر لیتا۔ جب وہ 900 مرتبہ منتر پڑھ چکا تو اسے ایک پر اسرار سی آواز سنائی دی۔ اس نے آنکھیں بند نہیں کی ہوئی تھیں۔ اندھیرے میں اسے دکھائی تو کچھ نہ دیا، لیکن اسے اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ پر اسرار آواز جو قدموں کی آہٹ سے ملتی جلتی تھی اس کی بائیں جانب سے آئی تھی، جیسے کوئی سوکھی گھاس پر قدم رکھتا چلا آ رہا ہو۔ عامل جمشید نے کالے جادو کے منتر کا جاپ جاری رکھا۔ جب وہ منتر کی 950 کی گنتی پر پہنچ گیا تو ہلکی سی چیخ کی آواز کے ساتھ کوئی شے درخت کی شاخوں میں سے دھپ سے نیچے گری۔ جمشید منتر بھی پڑھتا رہا اور آنکھیں کھول کر برگد کے دیو قامت قدیم درخت کے نیچے بھی تکتا رہا۔ اسے اندھیرے میں درخت کے نیچے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ابھی چلے کے منتر پورے ختم نہیں ہوئے تھے کہ اس کا جسم اپنے آپ آگے پیچھے ہونے لگا۔ اس نے اپنے جسم کو روکنے کی بہت کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کا جسم برابر آگے پیچھے چل رہا تھا۔ آخر وہ کالے جادو کا عامل تھا اور آتش پرست خاندان سے تھا۔ سمجھ گیا کہ افریتی ڈائن کے آسیب نے جوابی کارروائی شروع کر دی ہے، مگر وہ بالکل نہ گھبرایا اور جلدی جلدی منتر پڑھنے لگا۔ وہ جلدی سے جلدی چلہ پورا کرنا چاہتا تھا۔ جب 1000 کی گنتی میں 10 ہندسے باقی رہ گئے تو اچانک جیسے کسی شیطانی طاقت نے اسے زمین سے 5 فٹ اوپر اٹھا کر زمین پر پھینک دیا۔ زمین پر گرتے ہی عامل جمشید کو کچھ ہوش نہ رہا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک اونچی چھت والے بند کمرے کے پتھریلے فرش پر بالکل سیدھا پڑا ہے۔ چھت کے پاس دیوار کی محرابی روشن دان میں سے زرد چاند کی پھیکی کرنیں اندر آ رہی ہیں۔ ان کرنوں کی مدھم روشنی میں جمشید کو چھت کے ساتھ کچھ جالے لٹکتے نظر آئے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کا سر بوجھل بوجھل سا ہو رہا تھا مگر اس کے ہوش و حواس قائم تھے۔ عامل ہونے کی وجہ سے وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ کارروائی افریتی ڈائن کے آسیب کی ہے جس نے اس کے چلے کو پورا ہونے سے پہلے ہی اس پر حملہ کر کے اسے کسی ویران عمارت میں لا کر پھینک دیا ہے۔ وہ آہستہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ محراب دار روشن دان کی ساخت بتا رہی تھی کہ یہ کوئی قدیم عمارت ہے۔ روشن دان میں سے آتی چاندنی کی پھیکی روشنی میں اس نے دیکھا کہ کمرہ بالکل خالی پڑا تھا۔ ایک جانب دیوار میں اسے دروازہ دکھائی دیا۔ وہ اس کے قریب آیا اور دیکھا کہ دروازہ بند تھا۔ دروازہ بہت پرانا اور بوسیدہ تھا اور اس پر جگہ جگہ مکڑیوں نے جالے تان رکھے تھے، جیسے دروازہ صدیوں سے کسی نے نہ کھولا ہو۔ دروازوں کا رنگ سیاہ تھا جس کی وجہ سے چاند کی پھیکی کرنیں کمرے کی تاریکی کو روشن کرنے میں ناکام ہو رہی تھیں۔ عامل جمشید نے دیوار کو ٹٹولا تو اسے بند دروازے کے پہلو میں قریب ہی چھوٹی سی ایک کھڑکی نظر آئی جس کے پٹ بند تھے۔ کھڑکی فرش کے بالکل قریب بنی ہوئی تھی۔ اس نے کھڑکی کے بند کواڑوں پر ہاتھ پھیرا تو اسے 1-2 جگہوں سے ہوا اندر آتی محسوس ہوئی۔ یہ کھڑکی کی درزیں تھیں۔ اس نے ان درزوں کے ساتھ آنکھ لگا کر دوسری طرف دیکھنے کی کوشش کی مگر اسے دوسری طرف سوائے اندھیرے کے اور کچھ نظر نہ آیا۔ دروازوں میں سے جو ہوا اندر آ رہی تھی اس میں عجیب سی بو تھی۔ یہ بو ایسی تھی جیسے دوسری طرف کوئی بچڑ خانہ ہو جہاں جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اس میں جمے ہوئے خون کی بدبو تھی۔ جمشید نے منہ پیچھے کر لیا اور سوچنے لگا کہ یہ کون سی جگہ ہو سکتی ہے۔ وہ کھڑکی کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ اس کو خیال آیا کہ اسے آسیب کے کالے سائے سے نجات حاصل کرنے کے لیے کالے جادو کے منتر کا عمل ایک بار پھر دہرانا چاہیے۔ ہو سکتا تھا کہ 1000 بار منتر پڑھنے سے اسے اس منحوس جگہ سے چھٹکارا مل جائے۔ وہ جلدی سے آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا اور اس نے منتر پڑھنا شروع کر دیے۔ اسے محسوس ہوا کہ منتر اسے پوری طرح سے یاد نہیں آ رہا۔ 10 مرتبہ تو اس نے بالکل صحیح منتر پڑھا مگر اس کے بعد وہ منتر بھولنے لگا۔ اس کے بعد وہ منتر بالکل ہی بھول گیا۔ اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا کہ منتر کے پورے الفاظ کیا ہیں۔ اس نے اپنے ذہن پر بہت زور دیا مگر منتر کے الفاظ جیسے اس کے ذہن سے بالکل غائب ہو چکے تھے۔ وہ فوراً اس نتیجے پر پہنچ گیا
کہ یہ کارروائی آسیبی سائے کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ افریتی ڈائن کے آسیب نے اس کے دماغ سے منتر کے الفاظ غائب کر دیے ہیں اور اب وہ اس کے رحم و کرم پر ہے اور خود کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ اس قید خانے سے نکلنے کی کوشش کرے، مگر اسے وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ وہ ان پریشان خیالوں میں الجھا بند کھڑکی کے ساتھ لگ کر بیٹھا تھا کہ اچانک اسے بھن بھناہٹ کی دھیمی دھیمی آواز سنائی دی۔ یہ آواز ایسی تھی جیسے دور سے کچھ آدمی باتیں کرتے آ رہے ہوں۔ آوازیں بند کھڑکی کی دوسری جانب سے آ رہی تھیں۔ اس نے کھڑکی کی درز میں جھانک کر دیکھا، دوسری طرف اندھیرا تھا، اسے کچھ دکھائی نہ دیا۔ دوسرے لمحے بھن بھناہٹ کی آوازیں آنا بند ہو گئیں اور کھڑکی کی دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ جمشید سوچنے لگا کہ یہ آوازیں کیسی تھیں۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ بند کھڑکی کی درزوں میں سے ہلکی ہلکی روشنی نظر آنے لگی۔ عامل جمشید نے ایک درز کے ساتھ آنکھیں لگا دیں۔ بند کھڑکی کی دوسری جانب ایک چھوٹا سا کمرہ نظر آیا جس کی سیاہ دیواروں پر روشنی پڑ رہی تھی۔ یہ روشنی ایک دروازے میں سے آ رہی تھی جو کمرے کی سامنے والی دیوار میں بنا ہوا تھا۔ روشنی آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی جلتی ہوئی شمع لیے دروازے کی طرف بڑھ رہا ہو۔ جمشید دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ دروازے پر آنکھیں جمائے ہوئے تھا۔ اس کے دیکھتے دیکھتے کمرے کے تنگ دروازے میں سے 2 آدمی برآمد ہوئے جن کے ہاتھوں میں جلتی ہوئی مشعلیں تھیں۔ انہوں نے اندر آ کر روشن مشعلیں آمنے سامنے دیوار پر لگا دیں اور وہ ہاتھ باندھ کر دیوار کے پاس خاموش کھڑے ہو گئے۔ ان آدمیوں نے کالے لبادے پہن رکھے تھے اور چہرے بھی سیاہ نقاب میں چھپے ہوئے تھے۔ جمشید حیرت زدہ ہو کر دیکھ رہا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور یہاں مشعلیں لے کر کس لیے آئے ہیں۔ اتنے میں دروازے میں سے 2 اور آدمی مشعلیں لیے اندر داخل ہو گئے۔ یہ مشعل بردار بھی سیاہ لبادوں میں تھے۔ یہ مشعلیں تھامے ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ ان مشعلوں کی روشنی میں جمشید نے دیکھا کہ کمرے کے کونے میں پتھر کی ایک لمبوتری سل رکھی ہے، اس کی ایک طرف سیاہ مٹکا رکھا ہے۔ اب اسے کسی کے کراہنے اور سسکیاں لے لے کر رونے کی آواز سنائی دی۔ کچھ ہی دیر بعد جمشید نے دیکھا کہ 2 آدمی ایک شخص کو بازوؤں سے پکڑ کر لیے آ رہے ہیں۔ اس آدمی سے پوری طرح چلا نہیں جا رہا، وہ لڑکھڑا رہا ہے اور دونوں آدمی اسے سہارا دے کر گھسیٹتے ہوئے لا رہے ہیں۔ جس آدمی کو پکڑ کر لایا جا رہا تھا وہ اپنے سر کو بے بسی کے عالم میں دائیں بائیں مار رہا تھا اور رونے کی کوشش میں اس کے حلق سے سسکیوں کی دلدوز آواز نکل رہی تھی۔ اس کے پیچھے 3 آدمی تھے، ان میں سے ایک آدمی آگے آگے چل رہا تھا۔ اس آدمی کے سر کے بال جنگلی جھاڑیوں کی طرح لگ رہے تھے، چہرہ سیاہ تھا اور آنکھوں سے سرخ روشنی نکل رہی تھی۔ ایک آدمی اس کی دائیں جانب اور دوسرا اس کی بائیں جانب بڑے ادب سے چلا آ رہا تھا۔ ان دونوں آدمیوں کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھیں جن کے پھل مشعلوں کی روشنی میں چمک رہے تھے۔ آگے جانے والے آدمیوں نے جس بد نصیب کو پکڑ رکھا تھا اسے انہوں نے پتھر کی سل پر سیدھا لٹا دیا اور اس کے دونوں ہاتھ اور پاؤں رسیوں سے باندھ دیے۔ جھاڑیوں جیسے بالوں اور سرخ آنکھوں والا بھوت نما آدمی پتھر کی سل کے قریب ہی کھڑا ہو گیا۔ جن آدمیوں نے تلواریں تھام رکھی تھیں ان میں سے ایک آدمی سل کی دائیں جانب اور دوسرا سل کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ یہ لوگ ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کر رہے تھے، وہاں دہشت زدہ خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ جمشید کھڑکی کی درز میں سے یہ سب کچھ سہمی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ سل پر جکڑے ہوئے آدمی کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ وہ اپنے سر کو دائیں بائیں ہلا رہا تھا مگر سل پر ایسے لیٹا تھا جیسے اس نے اپنی قسمت کے لکھے کو قبول کر لیا ہو۔ جنگلی جھاڑیوں جیسے بالوں والے سیاہ فام آدمی نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھا لیا۔ اس کا ہاتھ اوپر اٹھتے ہی ایک تلوار والا آدمی سل پر پڑے بد نصیب انسان کے سرہانے کی جانب آ گیا۔ دوسرے آدمی نے سیاہ مٹکا اٹھا لیا اور وہ ایک قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر سیاہ فام آدمی نے اپنا ہاتھ جلدی سے نیچے کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی تلوار والے آدمی نے تلوار کے ایک ہی وار سے سل پر پڑے ہوئے انسان کا سر تن سے جدا کر دیا۔ کٹی ہوئی گردن میں سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ 2 آدمیوں نے تڑپتی لاش کو قابو کرنے کے بعد اس کی کٹی ہوئی گردن کو مٹکے کے اندر کر دیا۔ گردن میں سے لاش کا خون نکل نکل کر مٹکے میں جمع ہونے لگا۔ جب مٹکا خون سے بھر گیا تو لاش کو چھوڑ دیا گیا۔ اب ایک آدمی خون سے بھرا ہوا مٹکا لے کر سیاہ فام بھوت نما آدمی کے قریب آیا
اور سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ سیاہ فام آدمی نے دونوں ہاتھوں سے مٹکے کو تھام لیا اور پھر مٹکے کو اپنے منہ کے ساتھ لگا کر غٹا غٹ خون پینے لگا۔ جب اس کا پیٹ بھر گیا تو اس نے مٹکا دوسرے آدمیوں کے حوالے کر دیا۔ ایک ایک کر کے باقی آدمیوں نے بھی مٹکے میں بھرے ہوئے تازہ انسانی خون سے اپنی شیطانی پیاس بجھائی، اور جب مٹکا خالی ہو گیا تو 2 آدمی مشعلیں اٹھائے وہاں سے واپس چلے گئے۔ سیاہ فام آدمی بھی اپنے 2 محافظوں کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ کمرے میں جو آدمی باقی رہ گئے تھے انہوں نے بدقسمت انسان کے کٹے ہوئے سر کو مٹکے میں ڈالا اور بے جان لاش کے پاؤں پر بندھی ہوئی رسی کو پکڑ کر اسے گھسیٹتے ہوئے وہاں سے واپس چلے گئے۔ جاتے ہوئے وہ جلتی ہوئی مشعلیں بھی ساتھ لے گئے تھے۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد اس چھوٹے سے کمرے میں ایک بار پھر گھپ اندھیرا چھا گیا۔ یہ خونی منظر دیکھ کر عامل جمشید کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور اسے لگ رہا تھا کہ اس کا بھی یہی انجام ہونے والا ہے۔ کسی بھی وقت مشعل بردار سیاہ پوش آ کر اسے لے جائیں گے اور اس کا گلا کاٹ کر اس کے خون سے اپنی پیاس بجھائیں گے۔ عامل جمشید کو اپنی جان کی فکر پڑ گئی۔ سب کچھ بھلا کر وہ وہاں سے فرار ہونے کی ترکیبیں سوچنے لگا۔ اس کی نگاہ اوپر روشن دان کی طرف اٹھ گئیں۔ روشن دان میں اگرچہ سلاخیں نہیں لگی ہوئی تھیں مگر وہ فرش سے کافی اونچائی پر چھت کے بالکل ساتھ تھا، اور وہاں کوئی ایسی شے بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی جس کا سہارا لے کر وہ روشن دان تک پہنچ سکتا۔ وہ ابھی تک کھڑکی کے ساتھ لگ کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ایک بار پھر منتر کے الفاظ یاد کرنے کی کوشش کی مگر اب اسے منتر کا ایک لفظ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ منتر کے الفاظ جیسے کسی نے اس کے ذہن سے حرف غلط کی طرح مٹا دیے تھے۔ اس کا دل ویسے بھی کالے جادو اور آتش پرستوں کے شیطانی منتروں سے بیزار ہو چکا تھا۔ اس کے دل میں ایک خدا کا تصور آہستہ آہستہ عقیدے کی شکل اختیار کر رہا تھا۔ اس نے جادو ٹونے کی ایک پرانی کتاب میں پڑھا تھا کہ اگر یہ ٹونا کسی مسلمان پر کیا جائے گا تو اس کا اثر اس پر نہیں ہوگا، کیونکہ ایک مسلمان نماز روزے کا پابند نہ بھی ہو تب بھی اس کے دل میں ایمان کی شمع کا نور زندہ سلامت ہوتا ہے، اور جہاں ایمان کا نور ہوگا وہاں کفر اور شرک کے شیطانی اندھیرے ایک پل کے لیے بھی نہیں ٹھہر سکتے۔ شرک اور کفر کی شیطانی طاقتیں کسی بھی سادہ دل مسلمان کی طاقت ایمانی کے نزدیک نہیں پھٹک سکتی۔ ایمان کی طاقت ہی کائنات کی بلکہ ساری کائناتوں کی سب سے بڑی، سب سے اعلیٰ اور عرفہ اور ازلی اور ابدی طاقت ہے جو صرف ایک سچے مسلمان کو عطا ہوتی ہے۔ عامل جمشید کو اب افسوس ہو رہا تھا کہ وہ ایک آتش پرست خاندان میں پیدا ہوا۔ اس نے ایک سرد آہ بھر کر اپنے آپ سے کہا، کاش میں ایک مسلمان خاندان میں پیدا ہوتا۔ اس نے تعصب کے احساس کے ساتھ اپنا سر بند کھڑکی کے ساتھ لگا دیا۔ ایسا کرتے ہوئے اس کے جسم کا بوجھ کھڑکی پر پڑا تو اسے ایسی آواز آئی جیسے کھڑکی میں کوئی شے اپنی جگہ سے ہل گئی ہو۔ کھڑکی سے ہٹ کر اس نے ہاتھوں سے بند دروازے کو اندر کی طرف دھکیلا۔ وہی آواز پھر سنائی دی۔ عامل جمشید نے دیکھا کہ بند کھڑکی کا بایاں پٹ اپنی جگہ سے تھوڑا سا اکھڑا ہوا ہے۔ اس نے آہستہ آہستہ کھڑکی کو اندر کی جانب دھکیلنا شروع کیا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد بایاں پٹ اپنی چوکھٹ سے ہل گیا۔ جمشید کے دل میں امید کی کرن بیدار ہو گئی۔ کھڑکی کو تالا لگا ہوا تھا مگر اس کو بار بار ہلانے سے کھڑکی کا ایک پٹ چوکھٹ سے الگ ہو گیا۔ جمشید نے اپنی کوشش جاری رکھی۔ 1 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد وہ کھڑکی کے پٹ کو چوکھٹ سے الگ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ پٹ اندر کی جانب الگ ہوا تھا۔ مزید تھوڑی سی جدوجہد کے بعد اس نے پٹ کو الگ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے سر اندر ڈال کر اس کمرے کا جائزہ لیا جہاں تھوڑی دیر پہلے ایک انسان کا خون ہوا تھا، بلکہ اس کا خون پیا گیا تھا۔ کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ جمشید کے دل میں وہاں سے فرار ہونے کی ہلکی سی امید پیدا ہو گئی تھی۔ وہ کھڑکی میں سے نکل کر کمرے میں داخل ہو گیا اور کھڑے ہو کر اندھیرے کمرے کے در و دیوار کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہاں کوئی روشن دان بھی نہیں تھا جہاں سے باہر آسمان پر نکلے ہوئے چاند کی چاندنی اندر آتی۔ چند لمحوں کے بعد جمشید کو اندھیرے میں تھوڑا تھوڑا دھندلا دھندلا سا دکھائی دینے لگا۔ کمرے کی فضا میں انسانی خون کی بو ابھی تک بسی ہوئی تھی۔ وہ اس دروازے کی طرف بڑھا جس میں سے سیاہ لبادوں والی مخلوق بد نصیب آدمی کو رسیوں سے جکڑ کر اندر لائی تھی، مگر افسوس کہ دروازہ بند تھا۔ اس نے اسے تھوڑا سا دھکیلا مگر دروازہ اپنی جگہ پر
پتھر کی دیوار کی طرح سخت تھا۔ وہ دروازے سے ہٹ کر پتھر کی سل والی دیوار کے پاس آ گیا۔ یہاں فرش پر انسانی خون کے دھبے جگہ جگہ جمے ہوئے تھے۔ اس نے جھک کر دیکھا کہ پتھر کی سل کے قریب ہی فرش پر ایک نالی سی بنی ہوئی تھی۔ یہ نالی دیوار کے پاس جا کر فرش میں غائب ہو گئی تھی۔ عامل جمشید نے غور سے دیکھا تو اسے معلوم ہوا نالی فرش کے اندر چلی گئی تھی۔ نالی کے اوپر لکڑی کا ایک تختہ لگا ہوا تھا۔ یہ نالی انسان کے فالتو خون کے نکاس کے لیے بنائی گئی تھی۔ جمشید نے دونوں ہاتھوں سے تختے کو اوپر کی طرف اٹھایا تو تختہ الگ ہو گیا۔ تختے کے نیچے ایک چوکور گڑھا تھا۔ جمشید گڑھے میں اتر گیا۔ گڑھے میں ایک چھوٹی سی سرنگ بنی ہوئی تھی۔ جمشید نے سرنگ کے دہانے میں جھانک کر دیکھا۔ سرنگ کے اندر اندھیرا تھا، مگر سرنگ کے اندر سے تازہ ہوا آ رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ سرنگ اس آسیب زدہ عمارت کے باہر جاتی تھی۔ سرنگ زیادہ کشادہ نہیں تھی، مگر ایک آدمی رینگ کر اس میں سے گزر سکتا تھا۔ جمشید گھٹنوں کے بل ہو کر چوپائے کی طرح سرنگ میں داخل ہو گیا۔ سرنگ کی چھت اس کے سر سے 6-7 انچ ہی اونچی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ سرنگ میں چلنے لگا۔ وہ چاروں ہاتھ پاؤں پر چل رہا تھا۔ سرنگ میں لگے ہوئے جالے اس کے چہرے سے ٹکرا رہے تھے، جنہیں وہ بار بار رک کر ہاتھ سے پیچھے ہٹا دیتا تھا۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ سرنگ کے اندر تازہ ہوا آ رہی تھی۔ اگر ہوا نہ آ رہی ہوتی تو شاید دم گھٹنے سے وہ مر جاتا۔ سرنگ ڈھلواں ہو گئی۔ وہ ڈھلان اترنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد سرنگ کی ڈھلان ختم ہو گئی اور زمین ہموار ہو گئی۔ اس کے بعد پھر تھوڑی سی چڑھائی آنے کے بعد سرنگ سیدھی ہوتی چلی گئی۔ آخر جمشید کو سرنگ کے آخر میں روشنی دکھائی دی۔ یہ روشنی آسمان پر نکلے ہوئے زرد چاند کی تھی۔ سرنگ ایک نالے میں جا نکلتی تھی جو سوکھا ہوا تھا۔ وہ نالے میں سے باہر نکل آیا۔ آسمان پر مغرب کی جانب نامکمل زرد اداس چاند درختوں کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ آس پاس کسی آبادی کی روشنی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ افریتی ڈائن کے آسیبی سائے نے اسے چلہ مکمل ہونے سے پہلے ہی اٹھا کر جس ویرانی خونی عمارت میں پھینک دیا تھا وہ لاہور شہر سے دور دراز کسی جنگل میں واقع ہے۔ اس نے پلٹ کر عمارت پر نگاہ ڈالی۔ یہ عمارت ایک دیو ہیکل بھوت کی طرح پھیکی چاندنی میں سر اٹھائے کھڑی تھی۔ جمشید لاہور کے گرد و نواح سے واقف تھا۔ یہ ویران عمارت اس نے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ وہ عمارت کی مخالف سمت کو تیز تیز چلنے لگا۔ اسے ہر لمحے آسیبی سائے کے حملے کا خطرہ تھا۔ یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ آسیبی سائے کو یہ علم نہ ہوا ہو کہ جمشید آسیب زدہ عمارت سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ وہ گھاس اور جنگلی جھاڑیوں کے میدان میں سے گزر رہا تھا۔ دور درختوں کے سیاہ جھنڈ نظر آ رہے تھے۔ اس کا رخ ان درختوں کی طرف ہی تھا کہ شاید وہاں کوئی آبادی ہو اور اسے کم از کم یہ معلوم ہو جائے کہ یہ کون سا شہر ہے، کون سی جگہ ہے۔ وہ درختوں کے جھنڈ میں پہنچ گیا۔ ان درختوں میں ایک جگہ روشنی ہو رہی تھی۔ عامل جمشید اس روشنی کی طرف چلنے لگا۔ قریب جا کر دیکھا کہ وہاں درختوں کے درمیان میں ایک چھوٹی سی مسجد تھی، جس کے دروازے کے اوپر طاق میں چراغ روشن تھا۔ مسجد کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے دروازے میں سے جھانک کر دیکھا۔ مسجد کے صحن کے آدھے حصے پر زرد چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ صحن خالی تھا۔ معلوم نہیں رات کا کیا وقت ہوا ہوگا۔ اس کا دل بے اختیار مسجد میں داخل ہونے کو چاہا، لیکن یہ سوچ کر اس کے قدم رک گئے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، آتش پرست ہے۔ مسجد میں جانے سے کہیں مسجد کی بے حرمتی نہ ہو جائے۔ وہ وہیں سے واپس مڑا تو ایک آواز اس کے کان میں پڑی، ڈرو نہیں بیٹا، یہ خدا کا گھر ہے، اندر آ جاؤ۔ جمشید کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے پلٹ کر ایک بار پھر مسجد کے خاموش پرسکون صحن کو دیکھا۔ صحن اسی طرح خالی تھا۔ آواز مسجد کے اندر ہی سے آئی تھی۔ آواز میں محبت اور شفقت تھی۔ جمشید نے مسجد کے دروازے کے باہر جوتے اتارے اور بڑے ادب کے ساتھ مسجد میں داخل ہو گیا۔ مختصر سا صحن تھا۔ صحن کے آگے مسجد کی چھت کے نیچے ایک جگہ منبر کے پاس 2 چراغ ساتھ ساتھ جل رہے تھے۔ ان کی روشنی میں جمشید نے ایک سفید ریش نورانی چہرے والے بزرگ کو دیکھا جو چٹائی پر بیٹھے تھے۔ سر پر سبز عمامہ تھا، ہاتھ میں تسبیح تھی، آنکھوں میں شفقت اور محبت کی چمک تھی۔ جمشید نے بڑے ادب سے سلام کیا اور ہاتھ باندھ کر اسی طرح کھڑا رہا۔ نورانی چہرے والے بزرگ نے کہا، بیٹھ جاؤ بیٹے۔ جمشید بزرگ کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھ گیا۔ بزرگ نے کہا،
بیٹا تمہارے سینے میں اللہ کی وحدانیت کا جو چراغ روشن ہوا ہے اس کی روشنی کو کب تک چھپائے رکھو گے؟ تمہیں اللہ تعالیٰ نے سیدھی راہ دکھا دی ہے، کفر اور شرک کے راستے کو چھوڑ کر اللہ کے دکھائے ہوئے راستے پر کیوں نہیں آ جاتے؟ جمشید سمجھ گیا کہ یہ روشن ضمیر بزرگ ہیں، ان سے اپنے دل کی بات نہیں چھپانی چاہیے۔ اس نے کہا، بزرگ محترم میں بھی یہی چاہتا ہوں، لیکن مجھے کسی راہ پر کامل کی تلاش تھی شاید۔